بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. قال اللہ تعالی فی کلامہ الحمید ان تنصروا اللہ ینصرکم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک. وقال عزوا بالنواجذ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام دوستو، عزیز بھائیوں، لائق تکریم علماء اعظام، حاضرین مجلس، میں کہنے لگا آپ ساتھی تھوڑی سی قربانی دیں، آگے آگے ہو جائیں. ماشاءاللہ مسجد فل ہے، باہر بارش بھی ہے. اللہ تعالی صیبا نافعا، اللہ خیر والی بارش دے، یہ بڑی ضرورت ہے بارش کی. آگے آگے آ جائیں. ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے جلسوں میں، یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں گفتگو ان کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، یہ سارے اکٹھے کر کے قاری صاحبان آگے بٹھا دیتے ہیں کہ تاکہ یہ شرارت نہ کریں، اور جو عقل مند ہیں وہ پیچھے دیواروں کے ساتھ چمٹے ہوتے ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہوتا تھا، یہ لفظ ہوتے تھے لیلینی لاولی النہی، کہ جو عقل والے ہیں وہ میرے قریب آ جائیں. تو گفتگو کے دوران، خطبہ جمعہ کے دوران، یا گفتگو کرنے والے کسی بھی خطیب کے قریب ہونا یہ انسان کے عقل مند ہونے کی نشانی. تو بچے اگر زیادہ قریب ہیں تو اس کا مطلب بچے عقل مند ہیں، اور جو پیچھے بھاگتے ہیں تو یہ کس چیز کا ثبوت ہے اگر ہم حدیث کی روشنی میں تجزیہ کریں. اور جمعہ کے اندر بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر کی بشارت سنائی ہے، اجر کی خوشخبری، اجر کی نوید سنائی ہے، جمعہ کا خطبہ اگر کوئی بندہ صحیح طریقے سے سنے اور بر وقت تیاری کر کے آ جائے تو اس میں بھی یہ لفظ ہیں وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ. دنا یدنو کا معنی کیا؟ او ودنا سورہ النجم میں بھی ہے کہ وہ پھر قریب ہوئے. تو دنا یدنو، تو یہ لفظ آتا ہے ودنا من الامام، امام کے انتہائی قریب ہونے والے پہ یہ بولا جاتا ہے. واستمع ولم یلغ، اتنا قریب ہو کے بیٹھے کہ اس کے اور خطیب کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو. تو جتنا یہ تقرب اور جتنی توجہ حاصل کرے گا، جتنا توجہ اس گفتگو کی طرف لگائے گا، یہ دوسروں سے اجر میں اتنا زیادہ ممتاز ہوگا. ایفیلیٹڈ ہے اجر انسان کے قرب اور توجہ کے ساتھ. بلکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ انتہائی قریب ہوتا ہے اور بڑی توجہ سے گفتگو سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عام بندے ہیں نا، جنہوں نے
قرب اختیار کیا، توجہ کی، لیکن یہ ان سے آگے بڑھ گیا ہے. ان کے 7 دنوں کے گناہ معاف کر دو، اس بندے کے 3 دن کے اضافی گناہ معاف کر دو. صحیح حدیث. تو یہ گناہوں کا معاف ہونا اور اجر کا بڑھنا یہ علم والوں کی قربت کے ساتھ مشروط ہے. اور ہم جلسوں میں یہ ہمارا مزاج ہے اجتماعی، جہاں بھی جائیں تو یہ بچے آگے بٹھائے ہوتے ہیں اور سیانے بندے پج کنا نہ لگتے ہیں. یوں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ جلسہ ختم ہوگا تو باہر نکلنے کی جگہ نہیں ملے گی. اس لیے یہ اپنی زندگی کی آپ کوشش بنائیں کہ آپ نے ہمیشہ علم کی، اہل علم کی، جمعہ کے دوران خطیب کی قربت اختیار کرنی. اور یہ قربت انسان کے دانا ہونے کی نشانی. کتنی قربت ہو یہ بھی جبریل علیہ السلام سکھا کے گئے. آپ سب نے حدیث جبریل سنی ہے. تو حدیث جبریل میں کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے قاری صاحب ادھر سامنے تو جبریل علیہ السلام کتنا قریب ہوئے، یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنا ہائے مبارک کے ساتھ لگا دیے اور اپنے ہاتھ دونوں حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پہ، گوڈوں پہ رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوال کیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کا جواب دیتے تو جناب جبریل اس سوال کے جواب کی تصدیق کرتے. تو صحابہ حیران ہوتے کہ یہ کیسا آدمی ہے، جواب کے بعد کہتا ہے ہاں ایسے ہی ہے، اگر اسے پتہ ہے تو یہ سوال کیوں کر رہا ہے. ہمیں یہ بات عجب میں، تعجب میں ڈال رہی تھی کہ سوال پوچھتا ہے، سرکار جواب دیتے ہیں اور آگے سے کہتا ہاں ایسے ہی ہے. بھی اگر تمہیں پتہ ہے ہاں ایسے ہی ہے تو پھر سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ اب یہ جو سوال صحابہ کرام کے ذہن میں پیدا ہوا، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. جبریل علیہ السلام چلے گئے، صحابہ کرام نے دیکھا، حیران ہوئے کہ بڑی سفید رنگ کی پگڑی ہے، سیاہ رنگ کے بال ہیں، باہر کا آدمی ہے، اجنبی اور مسافر محسوس ہوتا ہے، لیکن لباس پہ مٹی نہیں، تھکن کے آثار نہیں. تو یہ بات بھی ہمیں حیران کر رہی تھی. تو جب وہ چلے گئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر پہچانا یہ بندہ کون تھا؟ کہا حضور نہیں. تو وہاں جو جملے تھے وہ آپ یاد کر لیں. جو باتیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں وہ صحابہ کو بھی معلوم تھیں. صحابہ کے لیے بھی وہ باتیں نئی نہیں تھیں، اور جبریل علیہ السلام کی تصدیق واضح کر رہی تھی کہ یہ باتیں جبریل علیہ السلام کو بھی پہلے علم. تو یہ سارا منظرنامہ یہ کیوں پیش کیا گیا؟ تو اس حدیث میں الفاظ ہیں، جواب ہے. فرمایا عمر یہ جبریل تھے علیہ السلام. یہ کون تھے؟ یہ جبریل علیہ السلام تھے. یہ آسمان کے فرشتوں کا استاذ فرشتہ تھا، مطاع ثم، اس کی تمام آسمانوں پہ اطاعت کی جاتی ہے، اس کا چرچا، اس کا نام ہے، 7 آسمانوں پہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے. ہر فرشتہ یہ اس کا امیر ہے. یہ وہ آسمان کے تمام فرشتوں کا امیر فرشتہ یہ جبریل علیہ السلام تھے، جو اس لیے آئے تھے لیعلمکم دینکم، تمہیں یہ سکھائیں کہ دین کی تعلیم کس طرح لی جاتی، تمہیں تمہارا دین سکھائیں. اور اس لفظ کی جب وضاحت کریں گے تو اس میں یہ بات آئے گی کہ یہ تمہیں یہ سکھائیں کہ دین سیکھا کس طرح جاتا ہے.
تو دین سیکھنے میں ایک لازمی شرط ہے تقرب کی، قربت کی. درسگاہ سے قربت ہو، عالم دین سے قربت ہو، استاذ الحدیث سے قربت ہو، قاری قرآن سے قربت ہو. اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ انسان جان چھڑاتا پھرے اور قرآن کی آیات اس کے ذہن میں اترنے لگ جائیں. ایسے نہیں ہوتا. دین، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تھا کہ جب تم اپنا سب کچھ دین کو دے دیتے ہو، ساری توجہ، سارا دھیان، ساری اہمیت تمہارے ذہن میں چیزوں کی نکل کے صرف دین کی آ جاتی، اور پورے کا پورا جب تم اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیتے ہو، تو دین، علم، یہ پھر اپنا تھوڑا سا حصہ اسے دیتا ہے جو ساری توجہ دین کی طرف کر لیتا ہے. اسی لیے میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ کتنے ہم جمعے پڑھتے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں. ماشاءاللہ ہر جمعہ آپ پڑھتے ہیں. یہ جو جمعہ گزرا ہے، اس سے پچھلا جمعہ، اس میں کیا کیا قاری صاحب نے باتیں کی تھیں نہیں یاد. پرسوں جو ہم نے نماز پڑھی، اس فجر میں قاری صاحب نے کیا پڑھا نہیں یاد. اور یہی حال میرے آپ کے درمیان ہوگا کہ مجھے جانے کے بعد نہیں یاد رہے گا میں کیا کہہ کے آیا ہوں، آپ کو سننے کے بعد یاد نہیں رہے گا کہ آپ نے کیا سنا. دین سیکھنے کے جو لوازمات ہیں، جو آداب ہیں، جو تقاضے ہیں، وہ تقاضے ہمارے اندر اگر آ جائیں تو ایک تو اللہ کی طرف سے دین ملنے لگ جاتا ہے، اور دوسرا انسان کو اللہ عقل دینے لگ جاتے ہیں. اس کا شمار عقل مندوں میں ہوتا ہے، چونکہ حدیث کے اندر یہ آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس بندے سے بلائی کا، اللہ جس بندے سے خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں، اللہ جس بندے سے پیار کا ارادہ کر لیتے ہیں، جس بندے کو اللہ پسند کر لیتے ہیں، اور اس سے اللہ نحوست اور ہر قسم کی اللہ تعالیٰ آزمائش اور ٹینشن اور پریشانی اس کی زندگی سے دور کرنے کا جب اللہ پروگرام بنا لیتے ہیں، تو اللہ اس کو پھر دین کی باتیں سمجھانے لگ جاتے ہیں اور اسے دین سمجھ آنے لگ جاتا ہے. اگر مجھے آپ کو دین سمجھ آئے تو یہ دلیل ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ خیر کا ارادہ فرما رہا ہے. اگر میں آپ جان چھڑاتے پھریں، دین کی بات میں ہمیں جمائیاں آنے لگ جائیں، ہمیں گھر باہر کے کام یاد آنے لگ جائیں، ہمارے ذہن میں یہ ہو جی شعر و شاعری نہیں ہو رہی، کوئی پھول چڑیاں نہیں، کوئی موتی نہیں، کوئی ترنم نہیں، کوئی لوریاں نہیں، جناب علی کوئی ایسی ویسی شان کے تذکرے نہیں، کوئی جناب علی اتار چڑھاؤ نہیں، کوئی لے نہیں، کوئی دے نہیں. آئے مولوی صاحب کی باتیں، لیکن میرے اوپر سے گزر گئیں. کاش کہیں لوری ہو جاتی، کوئی ترنم ہو جاتا، کوئی ادائے دل بری ہو جاتی، کوئی نوائے آشکانہ ہو جاتی. اگر تیرا خیال یہ ہے اور تیرا دین کی محفل میں بیٹھ کے بھی دل دماغ خیال سوچ لوریوں کی طرف ہے، تو فکر کر کے تیرے ساتھ ابھی تک رب کا خیر کا پروگرام نہیں بنا. ٹینشن لے. من یرید اللہ بخیرا، 30 سال سے جلسے سن رہے ہیں، ماشاءاللہ جی موتی پرو دیتے نے، پھول چڑیاں لا. او بھائی دین سمجھ آیا؟ موچھے پاتے، ٹھوڈے لاتے، بنے ٹھپتے. اچھے خاصے نوجوان بھی پرانے بابوں کی نقلیں اتارتے ہیں. وہ اللہ کے بندو دین سمجھاؤ لوگوں کو. اے سادے پرے پچایتاں جو بیٹھے ہوئیے نا، تے سیاਣਾ بندہ گل کرے سمجھ آؤندی ہے کہ نہیں؟ تے وہ مجلس بہ کے جے گل کرے، کڑی منڈا لڑ کے اگر وہ محفل چ آ جان، وہ آکھے تو کیوں لڑی ہے، وہ سمجھ آنی انہوں بھی. سمجھانے والی بات تو آپ ذرا محبت سے سمجھا دیں. یہ لے، یہ ترنم تھا کسی دور میں. چلو بزرگ ہیں، بڑے خطیب ہیں، وہ تو کریں، تو منڈے پھنڈے. بات دین سمجھانے تک رہنی چاہیے، اور لوگوں کے اندر یہ داعیہ پیدا کرنا چاہیے کہ وہ میرے پروگرام کے بعد مجھ سے پوچھیں کہ حضور ہمیں دین کیا سکھایا. آپ 300-350 کی تعداد میں اگر یہاں بیٹھے ہیں تو میں 1 گھنٹہ گفتگو کرتا ہوں
تو کتنے گھنٹے آپ کے جمع کرے تو 300-350 گھنٹہ بن گیا کہ نہیں؟ تو میں نے آپ کے کتنے گھنٹے ضائع کر دی؟ 350-400 گھنٹہ میں نے آپ کا ضائع کر دیا. اور ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ اور 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 1440 منٹ. اور اللہ نے قیامت کے دن مجھ آپ سے سیکنڈ سے نیچے ہوتا ہے لمحہ، اللہ کلمہ البصر او ہوا اقرب، اللہ نے اس لمحے کا بھی حساب لینا ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ، اللہ جسے خیر کی چابی بنائے، سبحان اللہ، اللہ جس بندے کے ذریعے سے شر کے دروازے بند کرنا چاہے، وہ جہاں بیٹھے خیر اترے، بولے تو خیر آئے، چلے تو خیر برسے، کسی کے گھر بیٹھے تو خیر اترے، مشورہ دے تو خیر کا مشورہ، لڑائی صلح میں تبدیل ہو جائے، اللہ اسے خیر کی کنجی بنائے، شریروں کا شر اس کو دیکھ کے ذہن سے غائب ہو، جس خاندان میں جا کے ٹھہرے لوگ اس کا حیا ادب اکرام کریں، نماز کا پوچھے، لوگ اس کی وجہ سے بیٹیاں سروں پہ دوپٹے لیں، نوجوان شرارت سے باز آئیں. اللہ اسے خیر کی جب کنجی بنانا چاہے تو اللہ اسے چن لیتا ہے. نشانی یہ ہے کہ اسے دین سمجھ آنے لگ جاتا ہے. یفقہہ، اسے حضور کی باتیں سمجھ آنے لگ جاتی ہیں، اسے سرکار کے فرمودات سمجھ آنے لگ جاتے ہیں، اسے قرآن کی آیات بینات وہ سمجھ آنے لگ جاتی ہیں. اور دین جب سمجھ آنے لگ جائے تو اس پہ شکرانے کے نفل پڑھ کہ اللہ نے تیرے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرما لے، ساری کائنات اس کے ساتھ شر کا سوچے، اس کا بال بھی بینگا نہیں کر سکے. جب میرے نمازی نے، میرے سامعین نے دین سیکھنا نہیں تو مجھے کیا ضرورت ہوگی کہ میں بھی کچھ پڑھ کے آؤں؟ مجھے پتا ہے میں نے 3-4 شعر ادھر سے پکڑنے ہیں جتنے مینوں گل بھولی میں کہنا ہاں 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 بابا جی فرماؤندے نے، میں کدے اینو لے جانا ہے، کدے آؤ لے، میں گھنٹہ بننے کر کے اوپر سے پرچی آ جانی ہے کہ بھئی آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، میں گلاں بڑیاں کرنیاں سی، میرا ٹائم مک گیا ہے. پھر کدے صحیح آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، قوم جا کے آندی ہے ماشاءاللہ پھول پرو چھڈے نے، چڑیاں لا چھڈیاں نے، آہا ہا ہا لہراں بہراں کرا چھڈی. یہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ جب ہم نے آواز اٹھائی تھی آج سے تقریباً 20 سال پہلے تو بڑے اعتراضات آ جاتے تھے اور بہت کچھ القابات بھی ملتے تھے کہ یہ شاید پتہ نہیں خود کو کچھ سمجھ رہے ہیں، لیکن اب اللہ نے اس آواز کو نوجوانوں کی آواز بنا دی. آپ میرے پاس 10 منٹ بیٹھو اور بعد میں جا کے ان 10 منٹوں کا جائزہ لو کہ اگر اس کے پاس بیٹھے ہیں تو لے کے کیا آئے. حضور علیہ السلام کا ارشاد تھا کمثل الجلیس الصالح وجلیس السوء، صحبت سالے تورا سالے کنت صحبت تالے تورا. خوشبو والے کے پاس بیٹھے گا تو خوشبو آئے گی یا لے جائے گا، یا جب تک بیٹھے گا روح معطر رہے گی. اور اگر دین نہیں تو پھر وہ خوشبو نہیں جسے تو خوشبو سمجھ رہا ہے، وہ وقت کا ضیاع. دین اتنا وسیع ہے کہ 1000 سال بھی ہم سیکھیں تو مرنے کے بعد بھی یہی تمنا ہو کہ اللہ واپس بھیج، ہم نے حضور کا دین سیکھنا ہے. احادیث، علل، تشریح، فقہ، احکام، مسائل، تفسیر، اگر قرآن میں آئیں، تجوید 6-7 سال کا کورس تجوید کا، سبا میں آئیں، ثلاثہ میں آئیں، عشرہ کبریٰ میں آئیں، عشرہ صغریٰ میں آئیں، جمع الجمع میں آئیں، تجوید کا باب آپ کا پورا ہو، علم البلاغہ میں آئیں، استعارہ میں آئیں، تشبیہ تمثیل میں آئیں، یہ پورا ہو فہم میں آئیں، ترجمے میں آئیں، تفسیر میں آئیں، تفسیر پوری ہو تفسیر بالرائے میں آئیں، تفسیر بالماسور میں آئیں، قرآن میں ہو غوطہ زن. اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. جب تو دین سیکھنے کی طرف آئے گا، لائبریریوں کو کھنگالے گا تو 1000 جلد مل جائے گی جس میں صرف سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہے.
1000 کتابیں مل جائیں گی مختلف مفسرین کی، مختلف مؤولین کی، سورۃ الفاتحہ پہ، سورۃ الاخلاص پہ، سورہ اذا جاء نصر اللہ پہ، کہ جنہوں نے زندگیاں کھپائیں سورۃ الفاتحہ پہ لکھ کے گئے. جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ دنیا کے سارے مخطوطے اکٹھے کر کے اگر یہ کوشش کر لیں کہ سورۃ فاتحہ کی جتنی تفسیریں ہوئی ہیں میں نے اپنی لائبریری میں اکٹھی کرنی ہیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ کے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے. آپ سورۃ فاتحہ کی جتنی تفسیریں آج تک ہو چکی ہیں آپ ساری خرید نہیں سکیں. علم دین جس کو سمجھ آتا ہے وہ بندہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. اللہ کا محبوب بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دلی تعلق ہو، اہل علم سے قربت ہو. لیلینی لأولی النہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں حضور علیہ السلام کا اتنا قرب حاصل ہوتا تھا کہ حضور جب بات فرماتے تھے ہمارا جی چاہتا تھا کہ ہمارا سارا جسم کان بن جائے اور ہمیں حضور کی بات سننے کے علاوہ کوئی خیال نہ آئے. ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھتے، بعض دفعہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے جوڑ دیتے اور بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا مبارک میرے گھٹنے پہ آ جاتا اور اسی دوران وحی کی کیفیت طاری ہو جاتی اور مجھے اس وقت احساس ہوتا کہ وحی کی کیفیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں کتنا وزن، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کتنی شدت پیدا ہو جاتی ہے. مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح کسی نے پہاڑ اٹھا کے میرے گھٹنے پہ رکھ دی. تو ہمیں اس وقت وحی کے ثقل کا احساس ہوتا، دین سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف روایات ہیں جس میں یہ بھی آتا ہے 8 سال تک سورۃ البقرہ کے پیچھے لگے رہے اور 8 سال پڑھتے رہے، 8 سال گہرائی میں اترتے رہے. لمبا عرصہ گزرنے کے بعد، اتنی دیر پڑھنے کے بعد، جن کی موجودگی میں قرآن اترا، اتنا وقف کیا تو اتنے لمبے دورانیے کے بعد فرمایا کہ آج مجھے پتا چلا ہے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کیا کیا. میں یوں کر کے قرآن کھولوں، میرے نوجوان، میرے مسلمان، مجھے پتا ہو کہ یہ اللہ اس صفحے میں، اس صورت میں، ان آیات میں مجھے کیا کہہ رہے ہیں. ابھی تک تو ہم ناظرے میں ہیں، اوپر سے دیکھ کے جو ہم قرآن مجید غلط پڑھتے ہیں، ابھی تک اس کی اصلاح کی طرف نہیں آئے کہ ہم کم از کم یہ کوشش کریں کہ جو حفظ کے استاذ ہیں، قاری صاحب ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اتنا قرب ہو. ہم نے تو 4 آنے مسجد کو دے کے ان پہ احسان چڑھایا ہوا ہے، وہ بیچارہ شرم کے مارے مجھے کہتا ہے نہیں حاجی صاحب آپ کا قرآن غلط ہے، حاجی صاحب ناراض ہو گئے، رسید گئی. وہ یہ کہتا ہی نہیں کہ حضور یہ جو خدمت آپ کر رہے ہیں اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ قرآن سیکھیں، آپ قرآن سے تعلق بنائیں، کھلانے پلانے سے نکل کر کے اپنی زندگی میں اپنے بچوں میں قرآن لے کر کے آئیں. میں عموماً جب پروگرام میں دروس میں جاتا ہوں، ہمارے فیصل آباد میں تاجر لوگ ہیں، ایک بندے نے مسجد بنائی ہوئی ہے، تو میں ان سے بعض دفعہ مجلس میں سوال کر لیتا ہوں کہ بھئی آپ کے بیٹے کہاں ہیں، آپ کے بچے کہاں ہیں. اگر آپ کے بچے ہمارے قریب نہیں بیٹھ رہے تو آپ کی نسل میں دین کیسے آئے گا. ان کے دلوں میں محبت ہے انسٹیٹیوٹ کی، ان کے ٹیوٹر کی، یونیورسٹی کا وزن اور بھار ہے ان کے ذہن میں. اور آپ نے ہمیں اپنے گھروں میں مسکین بنا کے پیش کیا ہوا ہے، ضرورت مند بنا کے پیش کیا ہوا ہے، جبکہ ہم تمہاری ضرورت ہیں. تم ہماری ضرورت نہیں ہو، ہم تمہاری ضرورت ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو نوجوان دین سیکھتا تھا تو اس کا ایک بھائی تجارت کرتا تھا، کماتا تھا، یہ پڑھتا تھا اور کھاتا تھا، وہ کماتا تھا. اس نے آ کے حضور کو شکایت کی، حضرت یہ سارا دن یہاں بیٹھا رہتا ہے، میں کام کرتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ تیری وجہ سے یہ پڑھ رہا ہے؟ نہیں. کیا فرمایا تھا؟ اللہ کا ترزق بھی، اس کی وجہ سے اللہ تجھے روزی دے رہا، تو اس کی ضرورت نہیں، یہ تیری ضرورت ہے. تجھے کس نے کہا کہ دکانوں سے روزی ملتی ہے؟ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، اللہ ان کی وجہ سے روزی دیتا ہے جو میرے پاس بیٹھ کے دین سیکھتے. اور سب سے عزت کی روزی وہ ہے
رزق یرزق، رزق کے معنی ہوتے ہیں عطا. رزق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عطا. تو یہ روٹی کی شکل میں بھی ہو سکتی، یہ اچھے دوست کی شکل میں بھی ہو سکتی، یہ فرما بردار بیوی کی شکل میں بھی ہو سکتی، یہ ماں باپ زندہ ہوں اس شکل میں بھی ہو سکتی، یہ اچھی محفل کے اندر آپ کو رسائی ہو، یہ رزق اس شکل میں بھی ہو سکتا ہے. یہ رزق کی مختلف شکلیں، مختلف قسمیں. اہل علم کے ساتھ اگر آپ کا تقرب ہے تو یہ بھی اللہ کا رزق ہے. یہاں آپ وقت دے رہے ہیں، اس محفل تک آپ کی رسائی ہے، یہ بھی اللہ کا رزق ہے. واللہ خیر الرازقین، اللہ کے ہاتھ میں کنجیاں ہیں خیر کے رزق کی. ایک رزق کی قسم ہے کمائی والی، اور ایک رزق کی قسم کی یہ ہے کہ اللہ اس کمائی کو قبول کر لے دین کے لیے، کسی درسگاہ کے لیے، کسی دین کے پروگرام کے لیے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اگر ہمارا کسی مسجد مدرسے سے یہ تعلق ہے کہ ہم وہاں خرچ کرتے ہیں تو ہمیں اس خرچ کرنے کے زوم کے اندر دین سیکھنے سے محروم نہیں رہنا چاہیے. حضور کا ارشاد ہے من بطأ بہ عملو لم یسر بہ نسبو، جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا اس کا حسب نسب قیامت کے دن اسے آگے نہیں کر سکے گا. دین سیکھا نہیں، حسب نسب کے چکر میں، چودراہٹ کے چکر میں دین سیکھنے سے پیچھے رہ گیا. ملازم کے بچے نے دین سیکھ لیا، اللہ یہ پوچھ کے فیصلہ نہیں کریں گے کہ چودھری کون ہے، ملازم کون ہے. اللہ دیکھیں گے دین کس کے پاس ہے، اور دین کی بنیاد پہ لوگ آگے بڑھ جائیں گے، حسب نسب کی بنیاد پہ آگے نہیں بڑھیں گے. میں آپ دوستوں سے اپنے آپ کو پہلے نصیحت کرتے ہوئے اس گفتگو کے ذریعے سے آپ تک یہ میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. آئیے ہم سارے ذرا جائزہ لیں کہ ہمیں سورۃ الفاتحہ صحیح پڑھنا آتی ہے. کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ بازار میں جب قدم رکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے اس وقت حضور کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ آپ دائیں طرف دیکھتے تھے یا وہ دعا پڑھتے وقت بائیں طرف دیکھتے تھے یا آسمان کی طرف دیکھتے تھے؟ کیا ہم نے اتنا دین سیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلنے کے وقت کیا کام کیا؟ واپس آئے تو گھر داخل ہوئے تو کون سا قدم رکھا، کون سے جملے کہے، اور گھر داخل ہو کے سب سے پہلے کون سا کام کیا؟ کیا میں وہ کرتا ہوں؟ کیا میں نے سیکھا؟ رسول رحمت علیہ السلام جب سوتے تھے تو لیٹتے وقت آغاز کے جملے کیا ہوتے تھے، اختتام کے جملے کیا ہوتے تھے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کرم نوازیاں فرمائے صحابہ کرام پہ، امہات المومنین پہ، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، آپ سے پوچھا، باتیں نقل ہوئیں، ہم تک پہنچیں، اور دین سیکھنے کی برکت سے، دین کی مجلس میں بیٹھنے کی برکت سے ہمیں وہ مل گئیں. اگر ہمارا ان پہ عمل ہے، ہم نے کچھ سیکھا ہے، ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ان سے عمل کروا رہے ہیں، تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا دین سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق ہے. اور کائنات کا سب سے خیر والا بندہ وہ ہے جس کا دین سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق ہو. خیرکم من قرأ القرآن وقرأ، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، علموا ولو آیہ، بلغوا ولو آیہ، بلغوا انی ولو آیہ. دین کی کسی ایک بات کا بھی علم ہے اس کو آگے پہنچاؤ. اگر دین اتنا بھی سیکھا ہے اس کو اپنی نسل میں منتقل کرو. اگر میرا آپ کا تعلق دین سیکھنے سکھانے کے ساتھ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ جس بندے کو پسند کرتے ہیں، جس سے خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ اسے دین سیکھنے سکھانے کے ساتھ لگا دیتے ہیں. دین سیکھنے سکھانے کے لیے دکان بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دین سیکھنے سکھانے کے لیے بالکل دنیا کو خیر بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جذبہ پیدا کر لے اور دن کے اندر 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ قرآن، اسلام، حدیث، دین کی کسی ایک بات سیکھنے کے لیے وقف کر دے. میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ چند ماہ کے بعد ڈھیروں ساری دین کی باتیں ایسی ہوں گی جو آپ سیکھ سکیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے، یہ سارے میرے بھائی میری بات سنیں اور مجھے جواب دیں، آج تک کسی بندے کو گاڑی سن کے سیکھنی آئی ہے؟ سیکھنا پڑتی. جس نے بھی گاڑی سیکھی ہے اس نے چلانا سیکھی ہے یا سن کے بیٹھ گیا؟ مثلا مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ دروازہ کھولتے ہیں، سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، چابی لگاتے ہیں، کلچ دباتے ہیں، پھر کلچ کو چھوڑتے ہیں، اسٹیئرنگ پکڑتے ہیں. یہ میں نے سارا سنا ہے لیکن میں نے سیکھا نہیں، تو میں گاڑی نہیں چلا سکتا. تو دنیا کی کوئی چیز سننے سے نہیں آتی.
آپ سب کو پتہ ہے کہ آٹا کس طرح گوندتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں آٹے میں، آپ نے سنا ہے نا، اور اس کے بعد گوند لیتے ہیں. کیا ہم سب آٹا گوند سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ سنا ہے، سیکھا نہیں سیکھا. گوندے گا کون؟ جس نے سیکھا ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ یوں کر کے پیڑا کرتے ہیں، روٹی بناتے ہیں اور تندور میں لگا دیتے ہیں. آپ سب نے سنا ہے نا، لگا لیتے ہیں ہم تندور میں روٹی. نہیں. کیوں؟ بولیں. ہم نے سیکھا نہیں. اچھا جی، جب نہیں سیکھا تو روٹی لگانے کا طریقہ نہیں آتا، نہیں سیکھا تو آٹا گوندنے کا طریقہ نہیں سیکھا، تو گاڑی چلانے کا طریقہ. جب وضو کا طریقہ سیکھا ہے کہ سنا ہے؟ سنا ہے. نماز کا طریقہ سیکھا ہے کہ سنا ہے؟ تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ سیکھا ہے کہ سنا ہے؟ رکوع میں جانے کا طریقہ سیکھا ہے کہ سنا ہے؟ انما العلم، حدیث پڑھو، انما العلم، پڑھے سارے، انما العلم بالتعلم. حضور کا ارشاد ہے، لوگوں دین سننے سے نہیں سیکھنے سے آتا ہے. کیا سیکھا بھائی؟ کھانا کھانے کا طریقہ سیکھا ہے؟ کسی شیخ کو کہا ہو کہ سکھائیے حضور لقمہ کس طرح توڑنا ہے، حضور بتائیے انگلیاں کتنی استعمال کرنی، حضرت مجھے سکھائیے کہ کھانے کا آغاز کس چیز سے کرنا ہے، پانی کس وقت پینا ہے، مجھے سیرت کی روشنی میں سکھائیے، مجھے جمعہ میں سکھائیے، مجھے جلسہ کی گفتگو میں دین سکھائیے. جوتی کس طرح پہننی، کپڑا کس طرح پہننا، غسل کس طرح کرنا، وضو کس طرح کرنا، ناک میں پانی چڑھانا آپ نے سیکھا ہے کہ سنا ہے؟ اگر آپ نے سنا ہے، میں اعلانیہ کہتا ہوں، جس نے سنا ہے اس کا ناک میں پانی چڑھانے کا طریقہ غلط ہے. صحیح صرف اس کا ہے جس نے سیکھا ہے، چونکہ ناک میں پانی چڑھانے کا طریقہ سننے سے نہیں آتا، اس کا تعلق سیکھنے سے. بالغ فی الاستنشاق، یہ بالغ کے مطلب کیا ہے؟ یہ مبالغہ کیا ہے؟ یہ کیفیت کیا ہے؟ یہ کنڈیشن کیا ہے؟ یہ صورتحال کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داڑھی کا خلال کر کے فرماتے ہیں، حضور نے ہمیں سکھایا، حضور نے ہمیں سکھایا اور ساتھ فرمایا ہاکذا امرانی. او میرے بھائیو، اللہ آپ کی داڑیاں سلامت رکھے، اگر آپ داڑیوں میں خلال کرتے ہو تو آپ نے سیکھا ہے یا سنا ہے؟ ہم نے سنا ہے. دین سیکھنے کی چیز ہے. انما العلم بالتعلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور کرنے کا طریقہ سکھایا. صحابی کو کہا ادھر آ، اپنا بازو چڑھایا، آستین چڑھائی اور مکہ دے کر کے کھال کو کھینچ کے اسے کھال اتارنے کا طریقہ سکھایا. جو بندہ نماز پڑھتا تھا اور آپ اسلام فرماتے تھے ارجع فصلی فإنک، تو نے نماز نہیں پڑھی، تو اس کے بعد آپ نے اسے بتایا کہ سکھایا؟ مجھے سارے بتائیں. اسے سکھایا، اسے رکوع کر کے دکھایا، اسے رکوع کے بعد قیام کر کے دکھایا، اور اسے سجدے جا کے دکھایا، اور بتایا کہ یوں کر کے بازو ساتھ نہیں جوڑتے، پیٹ اور گھٹنوں میں کتنا فاصلہ رکھتے ہیں. ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ کے جملے کیا کہ میں نے سیکھا صلو کما رأیتمونی، جس طرح مجھے سنا یا مجھے دیکھا، جس طرح مجھ سے سیکھا اسی طرح آگے سکھاؤ. علموا اولادکم، میرے صحابہ جس طرح تم نے مجھ سے سیکھا ہے اسی طرح اپنی اولاد کو سکھاؤ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دین سکھاتے، اپنے بچوں کو بازار میں چلنے کا طریقہ سکھاتے، چل کے دکھاتے، چل کے بتاتے، اور ساتھ فرماتے کہ یہ وہ چال ہے جس چال کو رسول اللہ نے پسند کیا ہے، اور خود چل کے دکھاتے کہ میں نے یہ سیکھا ہے، مجھ سے سیکھ لو. خذوا انی مناسککم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ بھی کہا تھا لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. جو کام نہیں کرنا آتا وہ کام درست کر لو، وہ کام مجھ سے سیکھ لو. آئیے میں آپ تمام دوستوں کے سامنے ایک دعوت فکر رکھ رہا ہوں کہ دین سیکھا کتنا ہے، سنا کتنا ہے. زیادہ تر ہم نے سنا ہے، لہٰذا جب کوئی سکھاتا ہے ہم اسے کہتے ہیں لے تو آ گیا وڈا نواں مولوی، اسی ادا ہی پڑھتے ہیں. بھی یہ سیکھ کے تو نہیں پڑھ رہے ہم. کسی شیخ کے سامنے نماز پیش کی ہے، یہاں آپ کے قریب ہے جامع امام بخاری،
وہاں کتنے سارے مشائخ ہیں، شیوخ الحدیث ہیں. تو میرے کسی بھائی نے، میرے بزرگ نے کبھی اپنی نماز ان بزرگوں کے سامنے پیش کی ہے کہ حضرت یہ دیکھیے میرا رفع الیدین کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے، اگر نہیں ٹھیک تو مجھے، تو یہ موضوعات جمعے میں نہیں ہونی چاہیے. یہ دین سکھانے کا تذکرہ اور ذکر اور پریزنٹیشن اور پوری عملی مشق پریکٹس یہ ہونی نہیں چاہیے ہماری گفتگو میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نسائی شریف میں آپ پڑھیں گے مسواک پکڑنے کا اور دانتوں پہ مسواک کو پھیرنے کا یہ تعلیم بھی ملے گی. حتیٰ کہ یہودیوں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ کیسا رسول ہے کہ تمہیں بیت الخلاء کے آداب بھی سکھاتا ہے. تو انہوں نے کہا نام، ہاں ہمارا رسول ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے تو بولیں. جن کے گھروں میں واش روم ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا ہے کہ بیٹے پیشاب کے چھینٹوں سے کیسے بچتے ہیں، سکھایا ہے. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ واش روم میں چھینٹے نہیں پڑتے، جتنے چھینٹے واش روم کی سیٹ پہ بیٹھ کے پڑتے ہیں اتنے کہیں پڑتے ہی نہیں. آپ پریکٹس کر لیجئے، جا کے لائٹ چلا کے پاؤں کے نیچے ٹیشو رکھ لیں، 2 ٹیشو لے لیں اور اس کے بعد آپ حاجت کریں، پیشاب کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ٹیشو سارا گیلا ہو جائے گا، چھینٹے پڑتے آپ کو نظر آئیں گے. تو اگر چھینٹے کبیرہ گناہ ہیں، وما یعذبان بکبیر، دیکھنے میں تو ان کے نزدیک بڑا نہیں تھا، لیکن ان میں سے ایک بندے کی قبر میں عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے. صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نیزہ تھا، آپ نے مٹی نرم کر کے ہمیں سکھایا کہ اس طرح مٹی نرم کرتے، اس طرح اس بال براز کے چھینٹوں سے بچتے. یہ بھی بتایا کہ 3 ڈھیلے استنجے کے لیے، اس میں گوبر نہیں ہڈی، ہمیں سکھایا. 6 چھٹانک پانی بلوغ المرام کے اندر، یہ جو ابتدائی ہماری حدیث کی کتاب اس میں ملے گا مد سا، 6 چھٹانک پانی، 2 چھٹانک پانی حضور نے منگوایا اور ہمیں اس پانی سے کیا کیا، وضو کر کے دکھایا. اس پانی سے وضو کر کے دکھایا. وذاق قم جبئی، حضور کے جبے کی کم میں آستینیں تنگ پڑ گئیں تو حضور نے اوپر ہاتھ نہیں پھیرا، بلکہ اندر سے بازو نکال کے ہمیں اندر سے، اگر اوپر سے آستین تنگ پڑ جائے تو بازو نکالنا سکھایا اور بتایا کہ یہ اسے یہاں تک صاف پانی کے ساتھ مس کرنا، اسے بالکل پانی میں بھگونا اور تر کرنا یہ فرض ہے، لازمی ہے. اور صحابہ کرام جن کی بال برابر جگہ خشک رہ گئی تھی ان کو حضور نے فرمایا تھا کہ ان ایڑیوں کے لیے دوزخ ہے جو خشک رہ گئی. حالت جنگ میں تھے، پانی کی سہولت نہیں تھی. کنگھی کرنے کا طریقہ ملے گا سیرت کی کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھی کے بارے کیا تعلیم دی ہے. روزانہ کنگھی کرنی ہے یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن کنگھی کرنی ہے، یہ سیرت کی کتابوں میں جب ہم جائیں گے تو ہمیں یہ نظر آئے گا. صحابہ کرام میں سے بچے، انہیں بھی آپ علیہ السلام نے سکھایا کہ اگر وہ کھانا کھا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ میرے بیٹے اپنے آگے سے کھاتے ہیں. اگر زیادہ بیٹھے تھے تو ان کو بتایا کہ کھانے کے درمیان میں نظر نہ رکھو بلکہ اپنے آگے آگے سے کھاؤ، درمیان میں اللہ کی طرف سے برکت اترتی رہتی. سکھایا. ایک صحابی کھانا کھانے لگے تو انہوں نے سلاد کی کوئی چیز تھی اٹھا کے منہ میں ڈالی، آپ علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ لیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کمی اکثر لوگوں سے ہو جاتی ہے کہ وہ کھانے سے پہلے، عموماً ہمارے ہاں بھی ایسی چیز ہے کہ جب ہم کھانا کھانے لگیں، دسترخوان لگ جائے تو اس میں سیلڈ آ جاتا ہے یا رائتا آ جاتا ہے تو ہم بسم اللہ پڑھے بغیر اس سیلڈ کا کوئی مولی یا کھیرا یا گاجر یہ ہم منہ میں ڈال لیتے ہیں. لیکن جب ڈشیں ہم شروع کرتے ہیں یا باقاعدہ کھانا ہم شروع کرتے ہیں، اس کھانے کو ہم باقاعدہ جب شروع کرتے ہیں تو اس وقت ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو چھوٹا موٹا سٹارٹر ہے یا کوئی سیلڈ ہے، ایسی کوئی چیز ہے تو اس کو جب ہم منہ میں لیتے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ جو میں نے بندے کا ہاتھ پکڑا ہے نا، اس میں شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں.
اس نے اللہ کا نام نہیں لیا اور وہ کھانے میں اس کے ساتھ شریک ہو گیا، اور اس کے چیلے سارا دن دھکے کھاتے پھرتے ہیں اور ہر اس بندے کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں جو اللہ کا نام نہیں لیتا، بلکہ گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کا نام لے لے اس کے گھر میں یہ داخل نہیں ہوتے، بلکہ شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے آؤ واپس چلتے ہیں، اس کے گھر میں نہ ہمارا ٹھکانہ ہے نہ ہمارا کھانا ہے۔ تو یہ سکھایا، یہ کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا کیا؟ یہ طریقہ سکھایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفیں درست کرنا سکھاتے تھے، باقاعدہ ٹریننگ دیتے تھے۔ اگر کوئی مسجد میں شور ڈالتا تو اس سے پوچھتے تھے کہاں سے آیا، اگر وہ شہر کے باہر سے ہوتا تو فرماتے بس اس لیے بچت ہو گئی ہے کہ تجھے ابھی ہم نے سکھایا نہیں کہ تو باہر سے آیا۔ باقاعدہ ان کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، اس کے ساتھ ٹھکورتے تھے پاؤں کو، سکھاتے تھے کہ صف درست کس طرح کرنی، پاؤں سے پاؤں کیسے ملانا ہے، کندھے سے کندھا کیسے ملانا ہے، حضور کی سنت پہ عمل کس طرح کرنا ہے۔ یہ تعلیم تھی، انما العلم بالتعلم، علم دین۔ میرے عزیز میرے بھائی، یہ سننا ایک ذریعہ ہے، دین آتا سیکھنے سے ہے۔ ہم تو سنتے ہیں سبحان اللہ کہہ کے بلے بلے کر کے ہم چلے جاتے ہیں۔ میں اپنے آپ سے پوچھوں دوستو، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ نے وضو کا طریقہ کسی شیخ سے سیکھا؟ واش روم میں داخل ہونے کا طریقہ کسی شیخ کے سامنے پیش کیا کہ میں اس طرح داخل ہوتا ہوں، اس طرح بیٹھتا ہوں؟ پیشاب کے چھینٹوں سے کس طرح بچنا ہے، استنجا کس طریقے سے کرنا ہے، علائشیں غلاظتیں کس طرح دور کرنی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دو چھوٹے صحابہ کو جو سیدہ کے عزیز بھی تھے انہیں غسل کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ شاپر کی اوٹ تھی، لباس میں تھیں، یہاں منکرین حدیث نے ایک عجب طوفان بدتمیزی بپا کیا اس حدیث پہ، لیکن وہ لوگ جانتے تھے کہ دین سکھانے کی چیز ہے۔ دین کہ وہ سیدہ ہو کے، ام المومنین ہو کے، ایمان والوں کی ماں کا سرٹیفکیٹ لے کر کے، عزت کی اس بلندی پہ بھی ہو کے، جہاں سکھانے کی بات آتی ہے سکھاتی ہیں۔ میں نے کتنے نوجوانوں کو غسل کا طریقہ سکھایا۔ اب تو ایسے لباس مل جاتے ہیں کہ جو پہنے ہوئے ہوں تو جسم ساتر بھی رہتا ہے، اور پورا اگر انسان سکھانا چاہے تو سیکھنے والے کو پوری تعلیم بھی آ جاتی۔ کیا یہ ہماری مسجدیں یہ دین سکھانے کا ذریعہ نہیں؟ میرا جلسہ میرا جمعہ یہ دین سکھانے کے لیے نہیں؟ کہ میں یہ بتاؤں، یہاں تک رسول اللہ نے سکھایا کہ اگر دانتوں کے اندر لقمہ پھنس جاتا ہے اس کو یوں کر کے زبان چلا کے نہیں نکالتے، اگر تنکے سے نکالنا پڑ گیا ہے تو کیا حکم ہے؟ سیرت کی کتابوں میں وضاحت ہے۔ اور اگر خود بخود نکل آیا ہے تو کیا حکم ہے؟ اگر آپ روزے میں ہیں، دانتوں میں پھنسا لقمہ ذرہ اگر نکل آیا ہے، اگر کسی چیز سے نکالا ہے تو کیا حکم ہے؟ اگر خود بخود نکل آیا ہے تو کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے ڈکار مارا ہے اس کو روکا ہے، لا تجشا عندنا، ہماری مجلس میں بیٹھ کے ڈکار نہ مار، سکھایا ہے۔ ایک ایک چیز سیکھنے کے لیے صحابی ایک قرات میں پڑھ رہے ہیں، ایک لغت قریش میں پڑھ رہے ہیں، ابن ہشام دوسری قرات میں پڑھ رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں قرات میں ایک سورہ جب سنی مختلف قرات میں تو پریشانی ہوئی، دونوں لوگوں کو لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں، حضور انہوں نے سورت اس طرح پڑھی، انہوں نے اس طرح پڑھی۔ آپ علیہ السلام نے بٹھایا اور سکھایا، دین سکھایا۔ اور اگر لفظ رسول بولا، کسی نے نبی استعمال کیا تو اسے روکا، لفظ نبی بولا تو سامنے سے لفظ رسول کسی نے استعمال کیا تو اسے روکا، اور بتایا میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، میں تمہارے باپ کے قائم مقام ہوں، میں تمہیں ہر چیز سکھاتا ہوں۔ لہٰذا اگر واش روم کے بھی آداب ہیں میرے صحابہ مجھ سے سیکھو، یہ یہودی عیسائی اگر باتیں کرتے ہیں تو کریں، تم دین سیکھو۔ اتنا بڑا رسول اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتا ہے۔ صحابہ نے فخر سے کہا تھا ہاں ہمارا رسول ہمیں یہ سب کچھ سکھاتا۔ ہم نے دین سنا ہے، ہماری پریکٹس میں نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹری کی جو تعلیم ہے، MBBS کرتے ہیں، پھر فزیشین ہے، سرجن ہے، تو آتے ساری آپریشن کر لیتے ہیں یا سیکھ کے آتے ہیں؟ میں نے آپ سے سادی سی مثال پوچھی ہے، آپ سب نے سنا ہے کہ روٹی تندور میں اس طرح لگتی ہے، لیکن آپ لگا نہیں سکتے، کیوں؟ سیکھی نہیں۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چھوٹے ہیں، فرماتے کہ میں سیدہ عائشہ سے اجازت لے کر کے بعض دفعہ حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سونے کے بہانے کہ میں یہاں سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں میں لیٹ جاتا تھا، اور بعد میں فرماتے ہیں واللہ میری خواہش اور کوشش یہ ہوتی تھی، میں سوتا نہیں تھا، میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں رسول کی تہجد کو سیکھوں کہ حضور رات کی نماز کس طرح پڑھتے ہیں۔ ہم کسی بزرگ کی نماز کو دیکھیں، اس کے رکوع کو دیکھیں، اس کی نماز پہ قربان جائیں، اس کے تشہد کو دیکھیں، اس کے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے پہ یہ انگلی اگر اٹھانی ہے تو کتنی بار اٹھانی ہے؟ کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ اٹھانی ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار اور بھی نقل ہوئے ہیں، امت تک اور بھی پہنچے ہیں، یا صالح الحسینین رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے کہ ہر دعا پہ جہاں بھی آپ نے دعا کرنی، جہاں بھی ایک نئی دعا شروع کرنی، ہر اس دعا پہ اٹھانی، اشہد ان لا الہ سے شروع ہوئے تو جہاں نئی دعا آئی اللہم اغفر لی اس پہ اٹھا لیا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر اس پہ اٹھا لیا، واعوذ بک من عذاب جہنم اس پہ اٹھا لیا۔ کیا ہر دعا کے ساتھ اسے جوڑا ہے؟ یہ چیزیں کب آئیں گی؟ جب ہم سیکھیں گے۔ بڑے بڑے سردار آ کے کہتے تھے حضور ہمیں سکھائیے، اس صحابی نے بھی کہا تھا اللہ کے رسول مجھے تو اسی طرح کی آتی ہے، لیکن آپ ہر بار ارشاد فرما دیتے ہیں ارجع فصلی فانک، واپس پلٹو تم نے نماز نہیں۔ حضور مجھے سکھائیں، میرے صحابہ یہ جبریل ہیں علیہ السلام، یہ اس لیے آئیں کہ تمہیں تمہارا دین، تو دین سیکھنے کے لیے تقرب، علماء کا قرب، اہل علم کا قرب، علماء کی دل میں عظمت، خطبہ جمعہ میں ودنا من الامام لیلین لاولی النہی، عقل مند بننے کی نشانی یہ کہ دین سیکھنے کی طرف آئے، اہل علم کا قرب ہو، بھاگے نہ، جان نہ چھڑائے۔ شادی میں بیٹھے 3 گھنٹے گھڑی کی طرف نظر نہیں جاتی، خطیب صاحب کے 5 منٹ اوپر چلے جائیں تو ہمیں وقت کی پابندی، وقت کے احکام اور ہمیں ساری زندگی کی ضرورتیں وہ یاد آتی، اور پورے کا پورا مجمع خطبہ جمعہ میں گھڑی کی طرف دیکھتا ہے جس طرح انتہائی ذمہ دار قوم بیٹھی ہوئی۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، ہر جلسے میں، ہر پروگرام میں، ہر کانفرنس میں شیخ صاحب آئیں، سیکھ لیں کہ حضرت مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی، میں رفع الیدین کبھی اوپر کر لیتا ہوں کبھی نیچے کر لیتا ہوں، میرا ذرا طریقہ پاس ویریفائی کرا لیں، جاتے جاتے فائدہ حاصل کر لیں۔ حضور میں سبحانک اللہم اللہم باعد بینی دونوں اکٹھی پڑھتا ہوں، یا اکٹھی پڑھ سکتا ہوں یا ایک ہی پڑھوں؟ پوچھ لیں، سیکھ لیں۔ انما العلم بالتعلم، میں رکوع کرتا ہوں، میرے رکوع کا طریقہ یہ ہے، میں کرسی پہ نماز پڑھتا ہوں تو اس کرسی پہ نماز پڑھنے میں عذر یہ ہے کہ میں رکوع نہیں کر سکتا لیکن میں قیام صحیح کر سکتا ہوں۔ کیا قیام کی طاقت رکھنے کے باوجود میں کرسی پہ بیٹھ سکتا ہوں؟ کسی نے بازو باہر نکالے ہوئے ہیں، کسی نے ٹانگیں چوڑی کی ہوئی ہیں، تو امام صاحب تو بیچارے ہر نماز میں کہہ دیتے ہیں حاذو بین المناکب والاقدام، بھئی مل جائیں، کندھے سے کندھا جوڑ لیں، بھی پاؤں سے پاؤں جوڑ لیں۔ ہمارے ہاں یہ بزرگ جو اذان دیتے ہیں، 2 مثالیں سن لیں، میں بات کو مکمل کروں۔ عموماً ہمارے ہاں یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ اکبر، تو اس کو ہم جوڑ کے پڑھتے ہیں اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں تکبیر میں بھی اور اذان میں بھی ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ اور جب آپ سیکھنے کی طرف آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں اصلاح کی گنجائش ہے۔ اس میں اصلاح کی کیا ہے؟ اللہ اکبر نہیں۔ تو آپ ایک لفظ سیکھ لیں کہ اسے کس طرح پڑھنا ہے، پرننسیشن کیا ہے، ادا کیا ہے۔ آپ کو پتہ کہ نالج کے شروع میں کیا آتا ہے، جو انگلش جانتے ہیں لفظ نالج کے شروع میں کیا آتا ہے؟ کیا آتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی نالج کہے تو آپ ہنسیں گے، کالج میں ہنسیں گے، یونیورسٹی میں ہنسیں گے۔ تو نالج کا کے کیا ہے؟ سائلنٹ، ساکن۔ ہم اسے عربی میں کہتے ہیں حذف، پڑھا نہیں جائے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح بعض ناموں پہ الف لام داخل ہوتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، الرحمن، الرشید۔ بعض ناموں پہ لفظوں پہ داخل ہوتا ہے تو پڑھا جاتا ہے، الودود، الحماد، المنان، الراسخ۔ المنان پہ الف لام نظر آ رہا ہے، الراسخ پہ، تو یہ چھوٹا سا ایک اصول ہے، آپ سیکھ لیں کہ اتنے حروف ہیں، ان پہ آئے تو نہیں پڑھا جائے گا، اتنے آئیں گے تو نہیں پڑھا جائے گا۔ اذان آپ نے دینی ہے تو آپ سیکھ لیں۔ آپ ساری زندگی سے کریں اللہ اکبر اللہ اکبر،
تو آپ کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھیں گے, ان بچوں کے پاس بیٹھیں گے جنہوں نے حفظ کیا, یہ آپ کو بتائیں گے کہ اللہ اکبر نہیں. حمزہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, حمزہ وصلی ہوتا ہے, حمزہ قطعی ہوتا ہے. اور لفظ اللہ کا حمزہ وصلی ہے. وصلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب پیچھے سے کوئی لفظ آئے تو یہ گر جاتا ہے اور اس لفظ کی حرکت اگلے لفظ کے ساتھ ملا کے پھر اسے پڑھا جاتا ہے. مثلا الحمدللہ, لفظ الحمد کا حمزہ وصلی ہے, پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کے نیچے زیر ہے, حمزہ گر جائے گا, ملا کے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم ہے لیکن الرحیم کا حمزہ گر گیا, الرحمن اسی طرح اللہ اکبر, لفظ اللہ کا الف گر گیا, اکبرو کی راہ پہ پیش ہے, راہ کو لفظ اللہ کی لام سے ملا دیں گے تو کیا بنے گا, اللہ اکبر اللہ. اب یہاں یہ ہوگا بھی, یہ بھی پہلی بار سنا ہے ہم نے, لیکن جب غور کریں گے, آپ تتبع میں جائیں گے, آئمہ حرمین کی اذان سنیں گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ اکبر نہیں پڑھ رہے بلکہ راہ کو لفظ اللہ کی لام سے ملاتے ہیں, اللہ اکبر, یہ اس طرح پڑھتے ہیں. تو یہ چیزیں کب آئیں گی, سننے سے کہ سیکھنے سے؟ بولے, دین سننے سے آئے گا کہ سیکھنے سے؟ سننا ایک ذریعہ ہے, سننا ایک, لیکن اس سے آگے ہے پریکٹس, اس سے آگے. اچھا جی, جب بندے قبر میں جائیں گے تو فرشتے وہاں جب اس کو سوالوں کے جواب نہیں آئیں گے تو وہاں 2 باتیں کہیں گے, 2 لفظ بولیں گے, لا دریتا ولا تلیتا. تلا یتلو کے معنی ہے اوپر سے دے کے پڑھنا, یعنی ظاہراً اس کو آتا تھا, درا یدری گہرائی میں جانا, سیکھنا, ٹریننگ لینا. وہ فرشتے اس کو کہیں گے کہ نہ تو تو نے دین سنا صحیح طرح, نہ تو نے پڑھا اور نہ ہی تو نے سیکھا, نہ تو گہرائی میں اترا. تو میرے دوستو, میرے بزرگوں, یہ دین سیکھنے کا تعلق علماء سے رکھو, سننے سے ایک قدم آگے بڑھو. دین سیکھنے کا تعلق. شیخ عبد المنان نور پوری صاحب تھے ہمارے رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے شیخ الحدیث تھے, بزرگ تھے, اہل علم کے سر کی عزت اور پگڑی اور تاج تھے. حضرت حافظ شریف صاحب استاذنا و شیخونا فرمانے لگے, حضرت حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ زندگی دراز فرمائے, حضرت شیخ ایک مجلس میں تھے, میں ساتھ تھا, تو ایک شخص شیخ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ الحدیث صاحب کے پاس گیا, کہنے لگے کہ بھی میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو بغلیں ہیں نا ان کے بال اکھاڑنے چاہیے, تو ہم مونڈتے ہیں, تو یہ تو اکھاڑے نہیں جا سکتے, یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اگر حدیث پہ صحیح عمل کرنا ہے, سنت پہ صحیح عمل کرنا ہے, تو پھر عمل کی صحیح شکل تو یہ ہے کہ میں اکھاڑوں, ان کو میں موچنے سے اکھاڑوں. نتف الابط ہے, تو یہ میں کس طرح ممکن ہے؟ حافظہ فرماتے ہیں کہ شیخ صاحب فرمانے لگے یہ ہو جاتا ہے. وہ کہنے لگا جی مجھے نہیں پتہ چلتا. فرمایا یہ ہو جاتا ہے. وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتہ چلتا. تو حضرت نے اپنی بغل اٹھائی اور فرمایا یہ دیکھو, تم کر کے دیکھو, نہ آیا تو میں تجھے سکھاؤں گا کہ اس سنت پہ عمل کس طرح ہو سکتا ہے. حضور کی بارگاہ میں ایک عورت آئی تھی, اس نے طہارت کا طریقہ پوچھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا, لیکن وہ زیادہ گہرائی میں جانا چاہ رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو اشارہ کر کے فرمایا کہ مرد ایک عورت کو جن جملوں تک رہنمائی کر سکتا ہے وہ میں نے کر دی, اب آگے ڈیپلی یہ سیکھنا چاہتی ہے تو تم اسے سائڈ پہ کر کے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت میں خود آتا ہے کہ آنکھ کے اشارے سے اس کو سائڈ پہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرما رہے تھے کہ روئی لے کے اس کو خوشبو لگا لیتے ہیں. اس کو یہ سلسل بول جو ہوتا ہے اس قسم کی ایک بیماری تھی اور اسے بو آتی تھی. وہ بار بار غسل اور طہارت کا پوچھ رہی تھی اور اس بو سے بچنے کا پوچھ رہی تھی. آپ اسے بتا رہے تھے کہ اس طرح روئی کو خوشبو لگاتے ہیں اور اسے رکھ لیتے ہیں. اسے نہیں سمجھ آ رہی تھی, لیکن سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کے ذریعے سے. یہ نہیں کہ تو نے سن لیا کافی ہے. تو میری گفتگو پوری ہوئی اور خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق دین سے, اہل علم سے, درسگاہوں سے دین سیکھنے کا ہونا چاہیے. ہمارے تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ دین سیکھنے کی. لہٰذا جب دین سیکھنے کا جذبہ ہوگا نا, پھر نکے نکے نیانے تو اگے نہیں باؤں گے. اتنے بڑے بڑے شیخ بلا کے چھوٹی چھوٹی پلٹون اگے, یہ ان کے لیے بھی ضروری ہے لیکن آپ کے لیے زیادہ ضروری.
ایک بندہ سیاਣਾ بیٹھ جائے، ایک نیاਣਾ بیٹھ جائے، ایک سیاਣਾ بیٹھ جائے، ایک نیاਣਾ بیٹھ جائے. عموماً جلسوں میں دیکھا ہے جو ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہوتی نا، سبحان اللہ چ نیاਣੇ دیا آوازاں آਉਂਦੀਆਂ، وڈے کسی کی آواز نہیں ہوتی. تو میں نے پوچھا قاری صاحب سے، میں نے کہا بھی ان کو آگے کیوں بٹھا دیتے ہیں جلسوں میں؟ کہتے جن پیچھے نیانے شرارتیں کرتے ہیں، یہ انہوں نے بھی دین سیکھنے کے لیے نہیں، شرارتوں سے بچنے کے لیے بٹھائے، پیچھے شرارتیں کرتے ہیں. اور سیاਣੇ بندیاں نوں زور لا لا کے مر جاندے نے خطیب صاحب، کوئی نیڑے آ جاؤ، اوئے اگے آ جاؤ، وہ ٹیک نہیں چھڑ دے، دیوار دی ٹیک نہیں چھڑ دے. دین سیکھی دا بھکھیاں طرح، نہ بندہ اکھ چمکے، نہ سجے کھبے دیکھے، بلکہ جمعے کے اندر جو پروٹوکول سکھایا وہ یہ کہ دائیں بائیں کوئی حرکت کرتا اسے یہ بھی نہ کہے نہ کر. اگر اتنا کہہ دیا تو اس نے لغو حرکت کی. جس نے انتہائی توجہ سے سنا، انتہائی توجہ سے سنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بڑی مرادیں لے کر کے لوٹا کہ 10 دن کے گناہ اللہ نے اس کے معاف کر دی. اور یہ بھی دین سیکھنے کے لیے کہا کہ جو بندہ کسی مجلس میں آتا ہے دین سیکھتا ہے، دین سیکھتا ہے، اور جب اس مجلس سے واپس چلا جاتا ہے دین سیکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے ایک حج کا ثواب بھی عطا فرما دے. دین سیکھنے کے لیے اگر آیا تو قاری صاحب ہیں ہمارے عاصم سرگودوی صاحب، ان کے ساتھ بھی ہمارا تعلق میرے ساتھیوں کا کس قسم کا ہونا چاہیے؟ دین. اے تعلق نہیں جی ساڑھے نہ ہونا چاہیے واہ واہ بڑا مزہ آیا ہے، اس تعلق سے باہر نکلو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک مرتبہ چھوڑ دیں ذرا، یہ دیکھیں کہ میں نے شیخ کو گزشتہ 30 سال سے مجھے ایک دوست جب کہتے تو میں پوچھ لیتا ہوں کہ میں فلاں خطیب صاحب کو اتنے سالوں سے سن رہا ہوں، میں نے کہا سیکھا کیا ان سے؟ تو سیکھیں گے آپ جب دلچسپی کا اظہار کریں گے، شیخ پھر سنائے گا، استاذ پھر سکھائے گا. اس کے لیے آپ کو اپنی طلب کا اظہار کرنا پڑے گا، اپنی بھوک ان کے سامنے رکھنا پڑے گی، عاجزی انکساری کے ساتھ. اور اہل علم کے نزدیک مقام ہی اس بندے، اس نمازی کا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ تعلق دین سیکھنے کا رکھتا ہے. باقی خدمت کرنے والے بھی ہیں ماشاءاللہ، کھلانے پلانے والے بھی ہیں، اس تعلق کی اپنی عظمت ہے. لیکن جس بندے کو یہ سعادت ہے کہ وہ اپنے کھانے پہ علماء کو بلا لیتا ہے تو اس تعلق سے پھر وہ فائدہ حاصل کرے کہ وہ پھر دین سیکھے. کبھی بچوں کی نماز پیش کر دے، کبھی اپنی نماز پیش کر دے، کبھی کوئی آیت کی درستی کر لے. حضرت شیخ ادریس اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ قبر روشن فرمائے، لاہور سے آتے تو جتنے لوگ ملنے کے لیے آتے تو میں ان کو کہتا تھا کہ کوئی نہ کوئی آیت حضرت شیخ سے درست کر لو، کوئی نہ کوئی صورت حضرت شیخ سے درست کر لو. ڈاکٹر حمزہ مدنی بہت بڑے شیخ ہیں، اجل قراء میں سے ہیں، باہر تراویحاں پڑھاتے ہیں، اور قرات میں پاکستان میں سب سے بڑی جو اتھارٹی اس وقت رسم عثمانی پہ، قراءات پہ، جم الجمع پہ، وہ ڈاکٹر حمزہ مدنی صاحب ہیں. باقی ہمارے جتنے مشائخ ہیں ان کا مقام اپنی جگہ پہ، لیکن یہ علمی مرتبے اور علمی رسوخ میں یہ ڈاکٹر حمزہ مدنی کے بعد آتے ہیں. اتنا بڑا نام ہے. میں نے حضرت شیخ ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بزم کے اندر انہیں پورا دن بیٹھے دیکھا ہے. یہ سورۃ العصر سیکھا کرتے تھے، کیونکہ تجوید کے اندر یہ قاعدہ ہے را ساکن ما قبل ساکن، ما قبل زبر ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، اور پیچھے حروف مستعلیہ آ گئے، صاد کو موٹا بھی کرنا ہے، را پہ حرکت بھی نہیں، اسے پر بھی کرنا، پڑھنا بھی ہے. تو یہ سیکھتے 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 سورۃ العصر، یہ پورا دن، اتنے بڑے بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. دین سیکھنے سے آتا ہے، اور جب انسان سیکھتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر اتنی غلطیاں ہیں، میری نماز کی اصلاح ہونے والی، میرے رکوع کی اصلاح ہونے والی، میرے ناک میں پانی چڑھانے کے طریقے کی اصلاح ہونے والی. میں آپ کو اعلانیہ بتاتا ہوں، حضرت حافظ شریف صاحب نے جب ہماری مسجد میں وضو پہ درس دیا تو دنیا میں ہم اگرچہ واضح و نصیحت کر رہے ہیں، واللہ العظیم ناک میں پانی چڑھانے کا صحیح طریقہ مجھے اس دن معلوم ہوا، اس سے پہلے نہیں، مجھے میرے علم میں نہیں تھا. میں وضو کرتا تھا، ہم نے سنا تھا، لیکن کمزوری ہے کہ سیکھا نہیں تھا. جب انہوں نے بتایا، سکھایا، تو پھر اور انہوں نے ساتھ کہا کہ یہ فرض ہے، الا ان تکون صائما، ہاں روزے کی حالت میں استثناء ہے، روزے کے علاوہ اس طرح ناک میں پانی چڑھانا یہ فرض ہے، اور اگر اس فرض پہ عمل نہیں ہوتا تو وضو نہیں ہوتا، وضو نہیں تو نماز گئی. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا میری امت کے بعد نمازی لائے جائیں گے، 60 سال نمازیں پڑھی ہوں گی لیکن کھاتے میں ایک نماز بھی نہیں نکلے گی، ایک نماز نہیں نکلے گی. اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے والا بنا دے. ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب نے دین سیکھنا ہے انشاءاللہ. اگلے سال تک آپ بہت ساری چیزیں انشاءاللہ سیکھیں گے. نماز سے شروع کر دیں، سلام لینے کے طریقے سے شروع کر دیں،
مصافحہ کرنے کے طریقے سے شروع کر دیں، مسواک سے شروع کر دیں، گھر میں داخل ہوتے وقت کس طرح داخل ہوتے ہیں یہاں سے شروع کر دیں، مسجد کے اندر آتے سب سے پہلے کیا کام ہے اس سے شروع کر دیں، جوتا پہننے سے شروع کر دیں، لباس پہننے سے شروع کر دیں. پورا دین انشاءاللہ جب آپ سیکھیں گے آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. دین عمل کا نام ہے، پریکٹیکل کا نام ہے، سیکھنے کا نام ہے. آمنو و عملو، ایمان لاؤ اور پھر کرنے لگ جاؤ، اور کرتا وہی ہے جو پہلے سیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس درسگاہ کو آباد رکھے. یہاں جو طلباء نے حفظ کیا ہے ان کے اساتذہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے قرآن مجید سیکھا، پڑھنا سیکھا، اور یہ آگے سکھائیں. خیرکم من تعلم القرآن، یہ بہترین لوگ ہیں. آپ بھی سیکھیں انشاءاللہ. سورۃ الفاتحہ سیکھیں، اس کی درستی کریں، اور جو صورتیں آپ ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں وہ سیکھیں. آپ سبحانک اللہ کا ترجمہ، تشہد، سجدے اور رکوع کی دعائیں وہ سیکھیں. تسبیح کا طریقہ، گھٹنے کس طرح پکڑنے، ہاتھوں کی انگلیاں بند کرنی ہے یا کھلی کرنی، سجدے میں جانا تو انگلیاں کس طرح رکھنی، یہ ساری چیزیں کیا کریں میرے دوستو، سیکھیں. مسح کا طریقہ سیکھیں. عموماً ہمارے نوجوانوں کا مسح کا طریقہ ٹھیک نہیں، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. سیکھیں، دین سیکھیں. انشاءاللہ جب آپ سیکھیں گے تو دن بدن آپ کے اندر دین کا رنگ چڑھے گا اور خیر کے اثرات مرتب ہوں گے، شر سے بچیں گے. اسی طرح واش روم سے لے کے حاجات، آداب، سب کچھ سیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ دین کے طالب علموں میں ہمارا شمار فرما لے. اس درسگاہ کو اللہ تعالیٰ آباد کر دے. ساتھیوں نے بڑی محبت کی، بڑی محنت کی، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. قاری صاحب کی بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، اور بڑا انہوں نے عزت عطا فرمائی. میں نے انہیں گزارش کر دی تھی کہ بھی یہ اشتہار جب انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ بھی یہ نام نیچے لے کے آئیں، آپ بڑے مشائخ کا نام اوپر لے کر کے جائیں. ہم نے اساتذہ سے یہی سیکھا ہے، ادب سیکھا ہے، اکرام سیکھا ہے، تعظیم سیکھی. حضرت شیخ ادریس اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس درسگاہ سے، لسوڑی والی سے ہم نے ادب سیکھا ہے، لطافت سیکھی، احساس سیکھا، اکرام سیکھا. ایک تڑپ لی ہے دین سیکھنے سکھانے کا، جو جذبہ ہے وہ اپنے اندر بھی بڑھا رہے ہیں، مشائخ سے سیکھ رہے ہیں، دوستوں تک بھی یہ دعوت منتقل کر رہے ہیں. آپ بھی گھر میں جائیے، جائزہ لیجئے، جو غلطیاں ان کی اصلاح کیجئے. اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے، ہمارے ذریعے صلاح لوگوں کی اصلاح فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. والسلام ورحمۃ اللہ.